پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کس کے لیے تھی؟ اپنے گھر والوں کے لیے، مکے والوں کے لیے یا سب کے لیے؟ جب یہودیوں نے آ کر یہی سوال پیغمبر سے کر لیا تو آپ نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 158 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے لیے سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی رسول پر جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات یعنی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات۔ بعض حضرات کا یہ بے بنیاد قسم کا دعویٰ ہے کہ ابتدا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی علاقے کے لوگوں کی ہدایت کی فکر میں تھے، لیکن جب کامیابی حاصل ہونے لگی تو پھر عالمین کی ہدایت کی باتیں کرنے لگے۔ قرآن مجید نے اپنی ان آیتوں کے ذریعے شروع سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تفسیر نمونہ کافتن للناس سورہ سبا آیت نمبر 28، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ سورہ انعام آیت نمبر 19، لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہانی اور عالمی رسالت ہر منصوبے کی طرح مرحلہ مرحلہ آگے بڑھتی رہی ہے۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، پھر مکہ کے لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت دی، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے دعوت قبول اسلام کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے رسول ہیں؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر سکوت اختیار فرمایا اور کہا، جی ہاں، میں ہوں خاتم الانبیاء، پرہیزگاروں کا پیشوا اور رب العالمین کا رسول۔ پوچھا گیا، کن کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، عرب، عجم یا ہمارے لیے؟ اس وقت مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ تفاسیر صافی و نمونہ یعنی میں تمام عالمین کے لیے رسول ہوں۔ اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں امی کے لفظ کا تکرار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کے اور مسئلے کی اہمیت پر دلالت کر رہا ہے۔ پچھلی آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس میں بیان ہوا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی صفات سے توریت و انجیل کے ذریعے اچھی طرح جانتے تھے، اس آیت میں تمام لوگ حتیٰ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس آیت کے شروع میں 3 چیزوں پر تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 1، خدا کا خالق ہونا، لہو ملک السماوات والارض۔ نمبر 2، توحید اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، لا الہ الا ہوا۔ نمبر 3، قیامت، حشر و نشر، یحیی و یمیت۔ آیت کے آخر میں فرمایا،
جب آغاز و انجام سب خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، تفسیر اثنا عشری۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب آیہ کریمہ کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیغام نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت عالمی یعنی ساری دنیا کے لیے ہے۔ عالمی دین کے لیے عالمی رہبر بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، جو کوئی تمام کائنات پر مکمل حکومت اور تسلط رکھتا ہے وہی زندہ کرنے اور مارنے پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، توحید اور قیامت کے ساتھ نبوت بھی لازم ہے۔ جس نے توحید اور قیامت کو قبول کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبوت کو بھی قبول کرے، کیونکہ خداوند وحدہ لا شریک کائنات کا مالک ہے، موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انسانوں کے لیے رہبر اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ نمبر 4، رہبر کو اپنے راستے پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 5، خدا اور رسول پر ایمان اور پیغمبر کا اتباع سب ایک ساتھ مل کر ہی ہدایت کا راز ہیں۔ نمبر 6، قرآن مجید اور سنت و سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی پیروی ضروری ہے۔ پچھلی آیت میں نور اور قرآن مجید کی پیروی کا ذکر آیا ہے، اور اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم بیان ہوا ہے اور اس پر تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 7، اہل کتاب کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں۔ نمبر 8، ایسی تقلید اور پیروی کرنا جو انسان کو ہدایت و کمال تک پہنچا دے قابل قدر ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 158 کی تفسیر۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 159 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو حق کے راستے پر چلاتا ہے اور حق کے ساتھ منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت کو سن لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے ہیں۔ نکات: حق کی طرف ہدایت ہونا عدم تعصب کی دلیل اور حق شناسی و حق کی اتباع کی دلیل ہے۔ ہدایت پا جانے والے یہودیوں کے گروہ کا دوسرے ضدی ہٹ دھرم اور بہانے باز یہودیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ شاید اس سے مراد یہودیوں کا وہ گروہ ہو جس نے پیغمبر اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، البتہ دوسری جگہ مطلق ذکر آیا ہے اور یہود قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جنہیں ہم نے خلق کیا ان میں سے ایک گروہ حق کی ہدایت کرتا ہے اور اسی کے مطابق حکم کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 181۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس نے نبوت پیغمبر کا اقرار کیا اور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ ظہور کریں گے۔ تفسیر اثنا عشری۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، وہ صراط مستقیم جس کی پیروی کی تاکید کی گئی ہے وہ میں ہوں، میرے بعد علی ہیں، پھر اس کی نسل سے میرے بیٹے ہیں۔ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، ایسے امام جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہو گئے، سب آگ میں ہیں سوائے ان میں سے ایک فرقے کے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تفاسیر نور الثقلین اور عیاشی۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے نکات، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔
پیغام نمبر 1، مخالفین کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرتے ہوئے انصاف سے کام لینا چاہیے، ان کی خدمتوں اور کمالات کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، ہدایت کرنے والوں کو پہلے خود حق پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم کی ذات کسی قوم، قبیلے اور جگہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عالمین کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر والوں سے شروع کیا، پھر اپنے وطن والوں تک، اور اس کے بعد پوری کائنات میں اپنی تبلیغ کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔